بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنہری اقوال کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن دنیا سے آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جان پاک، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل۔ پھر جب اس کو لے لیتے ہیں تو وہ فرشتے ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور اس کو اس کفن اور اس خوشبو میں رکھ لیتے ہیں، اور اس سے مشک کی سی خوشبو مہکتی ہے، اور اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور زمین پر رہنے والے فرشتوں کی جس جماعت پر گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کون ہے؟ یہ فرشتے اچھے اچھے القاب سے اس کا نام بتلاتے ہیں کہ یہ فلانا فلانے کا بیٹا ہے۔ پھر آسمانی دنیا تک اس کو پہنچاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، اور دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اپنے قریب والے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھو اور اس کو سوال و جواب کے لیے زمین کی طرف لے جاؤ۔ سو اس کی روح اس کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ کون شخص ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ایک پکارنے والا اللہ کی طرف سے آسمان سے پکارتا ہے، میرے بندے نے صحیح صحیح جواب دیا، اس کے لیے جنت کا فرش کر دو اور اس کو جنت کی پوشاک پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو، سو اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نور سینہ میں داخل ہوتا ہے وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی کوئی علامت ہے جس سے اس نور کی پہچان ہو جائے؟ فرمایا ہاں، دھوکے کے گھر سے یعنی دنیا سے کنارہ کشی اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف یعنی آخرت کی طرف توجہ ہو جانا، اور موت کے لیے اس کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، 5 چیزوں سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جس میں ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علل اعلان ہونے لگیں گے، وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے جو ان کے بڑوں کے وقت میں کبھی نہیں ہوئیں، اور جب کوئی قوم ناپنے تولنے میں کمی کرے گی، قحط اور تنگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہوں گی، اور جس قوم نے زکوٰۃ کو بند کر دیا ان پر باران رحمت بند کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ احادیث مبارک پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔